السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے پاکی اور ناپاکی کا بیان لایا ہوں، یعنی آدمی کا پخانہ پیشاب، جانوروں کا پخانہ پیشاب، پرندوں وغیرہ کا کتنا بدن میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے، پاک رہتا ہے، یا کتنا سے ناپاک ہو جاتا ہے، یا کتنا لگ جانے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان تمام مسائل کو آج میں ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک جس کا حکم سخت ہے اس کا نام غلیظہ ہے، اور جس کا حکم ہلکا ہے اس کا نام خفیفہ ہے۔ پھر نجاست ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک جو گاڑھی ہے اور ایک جو پتلی ہے۔ اب گاڑھی نجاست اگر بدن یا کپڑے میں 1 درہم کے برابر لگ جائے، اب گاڑھی نجاست 1 درہم کا مطلب اس کو وزن سے دیکھا جائے گا، گاڑھی نجاست کو وزن سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر گوبر یا پخانہ کپڑے میں لگ جائے اور اس کا وزن 4 ماشا ہے، یہ ماشا آپ کو سونار سمجھا دے گا، تو پخانہ یا پیشاب یا لیت جو گاڑھی نجاست ہے کپڑے یا بدن میں لگ جائے اور اس کا وزن 4 ماشا کے برابر ہے، اور بغیر دھوئے نماز کسی نے پڑھ لی تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے، اگر نہیں دہرائیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور اگر 4 ماشا یعنی 1 درہم سے زیادہ ہے، بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور 1 درہم سے کم ہے اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ سنت کے خلاف ہے۔ اب جو نجاست پتلی ہے اس کو وزن سے نہیں بلکہ اس کو پھیلاؤ سے دیکھا جائے گا۔ اس کا 1 درہم یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیلی کو ایسے پھیلائیں اور اس پر پانی کو ڈالیں، اور جتنے دور میں وہ پانی رک جاتا ہے وہی 1 درہم کا پھیلاؤ ہے، وہی 1 درہم کے برابر ہے۔ تو اگر پیشاب یا پخانہ، آدمی کا پیشاب، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب، جیسے سور، کتا، بلی اور ہاتھی، شیر وغیرہ، اس کا اگر پیشاب، آدمی کا پیشاب، چھوٹے بچے کا پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ ہتھیلی پر جتنا پانی رکتا ہے اس سے کم دور میں ہے، تو بغیر دھوئے نماز کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر برابر ہے جتنا ہتھیلی پر پانی رکا ہے اتنا پیشاب کپڑے پر بھی پھیل چکا ہے اور بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں۔ اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگے، جس کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے بھینس، اونٹ اور بکری وغیرہ، اس کا پیشاب اگر کپڑے میں لگتا ہے تو 1/4 سے اگر کم ہے تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی، اور 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کرتے کے دامن میں لگا ہے تو دامن کو 4 حصے میں بانٹیں گے، اور 1 حصے کے برابر پورا لگ گیا ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور 1 حصے سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے یہ ہے، یہاں سے یہاں تک اگر یہ کپڑا ہے، اس میں اگر وہ جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب لگتا ہے تو اس کو 4 حصے میں ہم بانٹیں گے، اور 1 حصے یعنی 1/4 کے برابر پورا اگر پھیلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس سے کم میں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح دودھ پیتا اگر بچہ یا بچی ہے وہ پیشاب کر دے تو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اگر وہ بھی 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پہن کر نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا، اور اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو دودھ پیتے بچے کا پیشاب پخانہ دونوں ناپاک ہے۔ اسی طرح اگر بچے نے دودھ پیا اور بھر منہ قے کر دیا دودھ پینے کے بعد، تو وہ دودھ جس جگہ کپڑے میں لگے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ 1 درہم کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، نماز نہیں ہوگی، اور کم ہے تو نماز، یعنی کہ بھر منہ دودھ کا بھی قے اگر بچہ کرتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی کپڑے اور بدن کو ناپاک کر دے گا۔
اسی طرح انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے جس کی وجہ سے غسل اور وضو واجب ہو جاتا ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون۔ آدمی کے بدن سے اگر خون نکل کر بہہ جائے تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح بھر منہ قے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نفاس کا خون، حیض کا خون اور استحاضہ کا خون، مزی، منی، ودی، یہ سب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ بدن یا کپڑے میں لگنے سے، بدن یا کپڑا 1 درہم سے کم ہے تو اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی، زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی آنکھ کا آنسو، جو پانی جو نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، یعنی آنکھ میں کوئی بیماری ہو گئی، آنکھ آیا بولا جاتا ہے، تو درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ وہ بھی کپڑے میں لگ جائے وہ بھی کپڑا کو ناپاک کر دے گا، بدن کو ناپاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی کے سونڈ سے جو رطوبت گرتی ہے، کتا بیٹھتا ہے، زبان نکالتا ہے اور اس کے منہ سے جو ٹپکتا رہتا ہے، اس رطوبت سے بھی، وہ رطوبت بھی ناپاک ہے۔ جس جگہ پر گرے وہ جگہ ناپاک کر دے گا۔ کتا کسی کو پکڑ لیتا ہے، کاٹا نہیں ہے لیکن پکڑا، اس کے منہ کا وہ جو تری ہے وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھپکلی یا گرگٹ کا خون بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اور جس جانور کے اندر بہتا ہوا خون ہے، یعنی جس کے اندر خون بہتا ہے، تو اس جانور کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ مرغا کو آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو اگر 1 درہم یعنی جتنا ہتھیلی پر پانی رکتا ہے اس کے برابر ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ کپڑا ناپاک رہے گا۔ اس کو جب بھی دھوئیں گے تو اس کو اچھا سے کھنگالنا پڑے گا، اگر جب بھی دھوئیں گے تو 3 بار اس کو کھنگالنا پڑے گا، تبھی جا کر کے کپڑا ناپاک ہوگا۔ تو یہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بیان ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔